پٹھان جنوبی اور مشرقی افغانستان اور مغربی پاکستان میں آباد ہیں۔ ان کی زبان پشتو ہے اور ایک چھوٹی سی اقلیت کو چھوڑ کر وہ سنی مسلمان ہے۔ پٹھان خاندانوں نے تشکیل دیا اور حال ہی میں افغانستان کی قبائلی بادشاہت کو کنٹرول کیا، اور کچھ ادوار کے دوران پٹھان یا افغان بادشاہوں نے ہندوستان کے میدانوں پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ مقام پٹھان شمال مشرق میں کابل اور شمال مغرب میں ہرات سے گھیرے ہوئے علاقے میں رہتے ہیں۔ یہ مشرق میں دریائے سندھ تک پھیلا ہوا ہے اور جنوب میں صوبی سے کوئٹہ سے قندھار تک ایک اندازنہ حد کھینچی جا سکتی ہے۔ مہمند، وزیر، سلیمان خیل اور اچکزئی جیسے پٹھان قبائل در حقیقت بین الاقوامی سرحد پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کی ٹپوگرافی بنیادی طور پر پہاڑی ہے، جو وسطی افغانستان میں الپائے ہمالا کے پہاڑی سلسلے کے ایک حصے اور پاکستان میں سلیمان سلسلے پر مشتمل ہے۔ مشرق میں پٹھان کا علاقہ سندھ کے میدان تک اور جنوب میں ایرانی سطح مرتفع تک پھیلا ہوا ہے۔ افغانستان کی آب و ہوا نیم سرد سردیوں اور خشک گرمیوں کے ساتھ نیم گرم ہے۔ مشرقی پٹھان کے علاقے بھارتی مونسون کی نمی اور بارش سے متاثر ہیں۔ اس کے علاوہ پٹھان ہندوستان کے بعض علاقوں جیسے رامپور، روہیلاز اور بمبے جیسے شہروں میں رہتے ہیں اور سماجی زندگی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ 1984 میں پشتو بولنے والوں کی آبادی تقریباً 20 ملین تھی۔ اس میں 11 ملین پاکستانی اور 9 ملین افغانستان سے تعلق رکھنے والے شامل ہیں۔ افغانستان میں 1979 سے جاری خانہ جنگی کی وجہ سے تقریباً 20 لاکھ پٹھان مہاجرین کے طور پر پاکستان چلے گئے ہیں۔ جنگ سے پہلے کے افغانستان کی آبادی کا 50 سے 60% تک پٹھان تھے۔ سب سے بڑے اور سب سے زیادہ بااثر نسلی گروہ کے طور پر پٹھان پچھلے 200 سالوں سے اس ملک کے معاشرے اور سیاست پر حاوی ہیں۔ افغانستان میں دیگر اہم نسلی اقلیتوں میں ہزارہ، تاجک اور ازبک شامل ہیں۔ پاکستان سے بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد سے پٹھان پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے۔ پاکستان کی 1981 کی مردم شماری کے مطابق ملک کے 13% گھرانے پشتو بولنے والے ہیں۔ پنجابی پاکستان کی آبادی کی اکثریت پر مشتمل ہیں۔ دوسرے اہم لسانی گروہ سندھی، بلوچی اور اردو بولنے والے ہیں۔ لسانی وابستگی پشتو ہند زبان کے خاندان کی ایرانی شاخ میں ہے۔ دو اہم بولیاں جن کے تلفظ میں فرق ہے، جنوب مغربی قندھاری پشتو اور شمال مشرقی پشاوری پختو ہیں۔ افغانستان میں زیادہ تر پٹھان دری، فارسی کی ایک بولی کو دوسری زبان کے طور پر بولتے ہیں اور اس کا پشتو پر گہرا اثر ہے۔ دونوں زبانیں عربی رسم الخط میں لکھی گئی ہیں۔ اس میں ترمیم کی گئی ہے تاکہ ایسے حروف کو ایڈجسٹ کیا جا سکے جو عربی میں نہیں ہوتے۔ تاریخ اور ثقافتی تعلقات پٹھان کی اصلیت پر بحث ہے۔ لسانی شواہد ہند نسب کی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ کچھ قبائلی نسب نامے سامی روابط کا دعویٰ کرتے ہیں۔ افغانستان، مشرقی ایران اور مغربی ہندوستان کے علاقے تاریخ میں سب سے زیادہ حملہ آور رہے ہیں اور اس لیے آج کے پٹھان شاید ایک متضاد گروہ ہیں۔ اس علاقے میں داخل ہونے اور سلطنتیں قائم کرنے والے حملہ آوروں میں ایرانی، یونانی، ہندو، ترک، منگول، ازبک، سکھ، برطانوی اور روسی شامل ہیں۔ پٹھانوں کا پہلا تاریخی حوالہ 982 کو سلیمان میں رہنے والے افغانوں کا حوالہ دیتا ہے۔ اس علاقے سے باہر ان کا پہلا اہم اثر غزنی کے محمود کی فوجوں میں تھا، جو ایک مسلمان ترک تھا جس نے 1000 کے لگ بھگ شمالی ہندوستان میں ہندو بادشاہوں کے خلاف کئی حملے کیے تھے۔ تقریباً 300 سال بعد افغان بادشاہ خود دہلی میں اقتدار سنبھالا۔ پٹھان خلجی اور بعد میں لودیوں نے 16ویں صدی کے اوائل میں مغل بادشاہوں میں سے پہلے بابر کے ہاتھوں بے گھر ہونے تک وہاں حکومت کی۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ پٹھان بادشاہوں نے ہندوستان پر حکومت کرنے سے پہلے مغرب کے پہاڑی علاقوں پر حکومت کی جو ان کے وطن ہیں۔ یہ کارنامہ 1747 تک مکمل نہیں ہوا جب قندھار کے ایک اڈے سے احمد شاہ ابدالی نے ایک ایسی سلطنت کو جوڑ دیا جس نے ایران اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے کچھ حصوں کو بھی گھیر لیا۔ اس کے قبیلے کے افراد نے 1973 تک ایک زیادہ کٹے ہوئے افغانستان پر حکومت کی۔ پٹھان علاقوں میں برطانوی مداخلت ان کی ہندوستانی سلطنت کی مغربی سرحدوں کی حفاظت اور روسیوں کی جنوبی پیش قدمی کو روکنے کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ 1879 میں دوسری افغان جنگ کے بعد افغان حکومت نے ہندوستان میں جانے والے تمام راستوں کا کنٹرول انگریزوں کے حوالے کر دیا اور 1893 میں ڈیورنڈ لائن قائم کی گئی،
جس میں دونوں حکومتوں کی ذمہ داری کے دائرہ کار کی وضاحت کی گئی۔ اب یہ بین الاقوامی سرحد ہے جو پٹھانوں کو دو قومی ریاستوں کے درمیان تقسیم کرتی ہے۔